بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نماز کا تذکرہ ہے، اور وہ نماز بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ کوئی ایسی نماز تلاش کرتے ہیں میں اور آپ مل کر کہ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے خدا موت کو آسان کر دیتا ہو، خدا توبہ قبول کر لیتا ہو، خدا کی بارگاہ میں عمل مقبول ہو جاتے ہوں، خدا مجھے مغفرت کے تحفے عطا کر دیتا ہو۔ جس نماز کی برکت سے خدا میرے اور میرے اہل و عیال کو مبارکباد پیش کرتا ہو، وہ کون سا ایسا عمل یا ایسی نماز ہو سکتی ہے کہ جس کی برکت سے خدا روز قیامت میرے دشمن کو بھی مجھ سے راضی کر دے؟ وہ کون سی ایسی نماز اور دعا ممکن ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے لیے دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دے؟ وہ کون سی نماز یا دعا ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے والدین کو بھی بخش دے اور ذریت کو بھی بخش دے؟ وہ کون سی ایسی دعا ہو سکتی ہے کہ خدا میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، کوئی مشکل نہ ہو؟ کون سی دعا ہو سکتی ہے جو میری موت کو آسان کر دے، روح نکلے مگر سختی قبض روح نہ ہو، یا سختی حالت نزا نہ ہو؟ وہ کون سی ایسی دعا یا نماز ہو سکتی ہے جس کی برکت سے فرشتہ موت کے ساتھ خود جبرائیل میرے سرہانے آ جائیں؟ تو کوئی ایسی دعا یا نماز ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف میں نے خواب و خیال کی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں؟ یہ صرف تمنائیں نہیں ہیں، یہ آرزویں نہیں ہیں، بلکہ یہ انعامات ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے طریقہ بدل دیا، ثواب پہلے بیان کیا ہے اور نماز کو بعد میں بیان کر رہا ہوں، کہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے، دوا بعد میں دکھاتے ہیں، دوا کے فائدے پہلے بتاتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا اس کے پڑھنے کا ثواب کیا؟ ثواب پہلے سن لیجئے، نماز بعد میں سنیے۔ اب آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے۔ قسم بخدا اگر اتنی 10 چیزوں کے لیے، 10 باتوں کے لیے جو بیان کی گئیں ابھی تک، ان باتوں کے لیے میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایک پورا قرآن پڑھنا ہوگا، آپ تیار ہو جائیں گے۔ مولانا بتائیے پڑھنا کیسے؟ الٹا پڑھنا کہ سیدھا پڑھنا؟ اب تو ایسے بھی اعمال آ گئے ہیں، وہ میں کیا باتیں بیان کروں۔ یہ عملیات کی کچھ بحث ہوتی ہیں کہ انسان کو کیسے پڑھنا ہے، مبین سے شروع کرنا ہے، مبین پہ ختم کرنا ہے الی آخر۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ان 10 باتوں کے لیے آپ کو 10 درہم خرچ کرنے پڑیں گے، تو آپ کہیں مولانا بسم اللہ 10 تو بہت کم ہے، ہم 20 بھی خرچ کر دیں گے۔ تو وہ کون سی نماز ہے جس میں درہم خرچ نہیں ہوں گے؟ البتہ ولایت شرط ہے۔ اللہ کے رسول اپنے حجرہ مطہرہ سے باہر تشریف فرما ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے لیے رب سے توبہ کی درخواست کرنا چاہتا ہو۔ اب تک جو میں نے بیان کیا یہ تمام فائدے نماز توبہ کے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآلِ محمد۔ بہت ڈیپ میں جانے کے لیے تو پھر الگ الگ بحث کرنی پڑتی ہے۔ نماز اف، تو یہ اف کیا ہے؟ معافی۔ نماز استغفار الگ نماز ہے، وہ کیا ہے؟ یہ نماز توبہ ہے۔ توبہ اور ہے، استغفار اور ہے، اف اور ہے۔ البتہ اردو زبان کی کوتاہی الفاظ کا مسئلہ ہے، اس کے دامن میں الفاظ نہیں ہیں، اس لیے اردو زبان میں تینوں کو کہتے ہیں کہ توبہ کی نماز۔ استغفار بھی توبہ، توبہ بھی توبہ، اور اف بھی توبہ۔ حالانکہ اف وہ نماز ہے کہ اگر انسان کو عبادت خدا میں ذائقہ کم محسوس ہو، عبادت میں سستی پیدا ہونے لگے، تو اسے وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز استغفار وہ نماز ہے جو خدا سے مغفرت طلب کرنے کا پہلا عنوان ہے۔ جب مغفرت طلب کی اور مغفرت آپ کو مل گئی، اب پھر آپ کے لیے توبہ کی منزل ہے۔ پہلے مغفرت ہے اور بعد میں توبہ ہے۔ مغفرت دور سے بھی ہو سکتی ہے، توبہ مگر خدا سے قریب آ کر ہی ملتی ہے۔ اسی لیے آپ ترتیب دیکھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتوب الیہ بعد میں ہے، استغفر اللہ ربی
پہلے ہے، استغفار پہلے ہے، توبہ بعد میں ہے، استغفار میں ندامت ہے، استغفار میں آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہے، استغفار میں انسان کے لیے جو کر دیا اس پہ شرمندگی، اور پھر استغفار کے بعد پھر وہ توبہ کی کیفیت۔ توبہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک توبہ اوپر سے نیچے آتی ہے، ایک توبہ نیچے سے اوپر جاتی ہے، اور ایک توبہ پھر اوپر سے نیچے آتی ہے۔ خدا توفیق توبہ عطا کرتا ہے، یہ پہلا نزول ہے۔ پھر انسان توبہ کرتا ہے، یہ دوسرا صعود ہے۔ پھر خدا توبہ قبول کرتا ہے، یہ پھر تیسرا نزول۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ تو توبہ یک طرفہ مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے استغفار یک طرفہ مسئلہ ہو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن یہ غیر معصومین کی بات ہو رہی ہے، معصومین کی بارگاہ مقدس کی بات نہیں ہو رہی۔ معصومین کا استغفار کرنا کس معنی میں وہ الگ موضوع ہے، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا۔ استغفار کے بعد توبہ، نماز توبہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو خدا سے توبہ کرنا چاہتا ہو؟ تو بھلا کون سا ایسا شخص ہے جو کہے گا میں خدا سے توبہ نہیں کرنا چاہتا؟ ویسے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے جو کہے میں خدا سے توبہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا کب ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی مثال ہے، یہ بھی واقعہ مولوی مثنوی روم نے اس کو اپنی فارسی ادبیات میں لکھا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ایک دن شیطان نے اس کے وسوسے ذہن کے ذریعے پیغام اس کو دیا۔ شیطان نے ورغلایا اسے، کہا تو ہمیشہ خدا سے اتنا گڑگڑاتا ہے، کبھی خدا نے تجھے لبیک نہیں کہا، کبھی خدا نے تجھے تیری پکار کا جواب نہیں دیا۔ بہت غور کیجئے گا، یہ مسئلہ خالی پرانا واقعہ نہیں پڑ رہا، یہ مسئلہ آج میرا بھی اور آپ کا بھی ہے۔ سب 30 دن ہو گئے مولوی صاحب روزگار کی دعا مانگتے مانگتے، مگر ایک مرتبہ بھی وہاں سے کوئی مجھے لبیک نہیں ملا، یعنی اجابت دعا نہیں ہوئی۔ شاید میرے اور آپ کے مسائل ایسے ہو گئے کہ ہم قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگتے ہیں۔ اگر قبولیت نہ ہو تو دعا چھوڑ دیتے ہیں، قبولیت ہو تو پھر شکر خدا کو ادا کرتے ہیں۔ تو قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگنے والے گھبرا جائیں گے جب یہ جملہ سنیں گے۔ اس شیطان نے اس راز و نیاز کرنے والے بندے خدا سے کہا تو خدا سے بڑی باتیں کرتا ہے، خدا 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 کرتا ہے، ربی 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 کرتا ہے، آج تک تو تیرے پروردگار نے تجھے منہ لگایا نہیں، تجھے لبیک بھی نہیں کہا، تجھے یہ بھی نہیں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ بات تو معقول تھی۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں انسانوں کے مسائل کی، وہاں پہنچ کے پوچھیں گے معقول کیا ہوتا ہے اور غیر معقول کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں لفظ معقول ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ بار بار مجھے کال کر رہے تھے، میں نے ایک مرتبہ بھی، خیر اب تو میں کیا مثال دوں کہ واٹس ایپ پر یا بعض اپلیکیشنز پر یہ آسانی پیدا ہو گئی کہ اگر آپ نے میرا میسیج پڑھ لیا تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، بلو ہو جاتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب مجھے اطمینان ہے جواب آئے کہ نہ آئے، آپ نے پڑھ تو لیا۔ اور اگر کبھی آپ جواب نہ دیں یا آپ سسٹم ایسا بنائیں، اس طرح سے اپنی اپلیکیشنز کو بنا دیں واٹس ایپ کی کہ مجھ پر شو نہ ہو کہ آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو مشکل ہو جائے گی۔ اگر خدا سے بار بار بات کر رہے تھے اور کوئی رسپانس نہیں مل رہا، رسپانس خدا کا جواب نہیں آ رہا، تو اس نے کہا بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے خدا سے دعا مانگنا چھوڑ دی، خدا سے بات کرنا چھوڑ دی۔ بھائی جو جواب بھی نہیں دیتا اس سے بات کیا کی جائے، بات کرنا چھوڑ دی۔ تو کہتے ہیں کہ جب بات کرنا چھوڑ دی تو پھر منادی غیب نے، ہاتف غیب نے اس شخص کو پکارا، بندے کیا بات ہے تو نے اپنے رب سے بات کرنا چھوڑ دی؟ یہ ہاتف غیب کیا ہوتا ہے، یہ منادی غیب کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی باہر سے کوئی جن بھوت نہیں تھے پکارنے والے، یا کوئی فرشتے پروردگار نہیں پکارنے والا، بلکہ اندر جس کی ہم بات کر رہے ہیں قدر انسان جو اندر موجود ہے، روح پروردگار،
اس نے انسان کو پکارا. شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام عصر کی آواز ہے. تو کوئی اندر موجود ہے جو پکارتا ہے انسان کو. یہ الگ بات ہے کہ اس کی آواز کو اتنا میوٹ کر دیجئے کہ اس کی آواز آپ تک پہنچے ہی نہیں. اب کیا قصور بیچارے فون کرنے والے کا؟ اگر آپ نے آواز میوٹ کی ہوئی ہے تو وہ تو فون کر رہا تھا، آپ کا مسئلہ تھا کہ آپ نے آواز کو بند کیا ہوا ہے. ہاتف غیبی نے اسے پکارا، بندے کیا بات ہے، تو اپنے رب سے بات نہیں کر رہا؟ کہتا ہے بات کر کے میں کیا کروں، مجھے جواب نہیں ملتا. تب ہاتف غیب نے کہا، بندے تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے دل میں دعا کی تمنا ہی تو میری آواز تھی. جو تجھے بار بار دعا کے لیے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دعا میں دل نہیں لگتا. بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دعا پر بلیو نہیں کر رہے ہوتے، تو جن کے خانہ دل کو خدا کی طرف سے تالے لگا دیے گئے ہیں، وہاں سب کچھ تو ہے مگر دعا نہیں ہے. تو دعا خود انسان کے لیے ایک ایسا تحفہ پروردگار ہے جس کا دل آمادہ دعا ہو جائے. اب دعا قبول ہو کہ نہ ہو، شکر خدا تو ادا کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.